اتنے بڑے عالم تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے لکھا کہ ان کی جو باتیں تھیں وہ سچ ثابت ہوئی بعد میں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مغلیہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد، مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد، ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اہل کفر کا غلبہ ہو جائے، کافروں کا غلبہ ہو جائے، اور وہ اپنے عروج پہ پہنچیں گے، ترقی پہ پہنچیں گے، اور اس پر پہنچ کر وہ سمجھیں گے اب ہمیں کوئی ختم کرنے والا نہیں، اب ہم جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں وہ کر لیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کو کھڑا کر دے گا، اور پھر ان کی جماعتیں گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے. کفر تو اسی وقت ٹوٹتا ہے جب اپنی آخری چرم پر، کہیں آخری انتہا پر پہنچتا ہے اور ظلم کرتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اور فیصلے کیا ہوں گے؟ ہو سکتا ہے ختم کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو کھڑا کر دے، اور پھر اس کی وجہ سے، بڑے سردار کی وجہ سے، اس کی پچھلی جو قومی ہیں اس کے ماننے والی، وہ اس کے پیچھے پیچھے اسلام قبول کر لیں. اور ایک کوئی ممکن نہیں اللہ کے لیے. وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 سے کر رہے ہیں. پچھلے درس میں جو آخری آیت گزری تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اسلام و مسلمانوں کے دشمن دو طرح کے، ایک وہ جو چھپے ہوئے آستین کے سانپ ہیں، جن کو منافق کہتے ہیں، دوغلے قسم کے لوگ جو اپنے مفاد، اپنی خود غرضی، دنیا کے حرص اور لالچ کی خاطر ظاہری طور پر تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے مخالف، اسلام کے دشمنوں سے ملے ہوئے یہودیوں اور کافروں کے دوست ہیں. تو وہ جو سازشیں کرتے رہتے ہیں ان سے نہ گھبرائیں، وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وہ تو کیا، جو کھلم کھلا دشمن ہے، علی اعلان وہ سب کچھ ظاہر کرتے رہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالہم. وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اللہ کے دین کو، اور اللہ ان کی ساری پلاننگ کو فیل کر دے گا، ساری اسکیموں کو ناکام بنا دے گا. ہاں، تمہارے جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرو. تمہارا کرنے کا جو کام ہے، جو اللہ کی نصرت کو بلاتا ہے، اللہ کی مدد کو بلاتا ہے، اتارتا ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، من چاہی زندگی کو چھوڑ دو، رب چاہی زندگی پر آ جاؤ. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے، اور اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اس کا تجربہ مسلمان کر چکے تھے. ان آیتوں کے اترنے سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی ٹیکری پر 50 صحابہ کو جو تیر انداز تھے ان کو کھڑا کیا تھا کہ تم کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم غالب آئیں یا دشمن، تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. یہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور آپ کا فرمان تھا. اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو جنگ کے شروع ہی میں، لڑائی کے شروع ہی میں مجاہدین اسلام نے پالا مار لیا تھا، اپنے حق میں جنگ کا نتیجہ کر لیا تھا.
لیکن جب دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو وہ جو چھوٹی سی پہاڑی پر 50 لوگوں کو متعین کیا تھا ان میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جب تک مکمل حالات چھٹ نہ جائیں، صاف طور پر ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں اتنا ہے. اب تو دیکھو دشمن پیر سر پہ اٹھا کے بھاگ رہا ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ایسا ہے. تو وہ ان میں سے 40 لوگ نیچے آ گئے اور 10 لوگ وہ جمے رہ گئے. نہیں، اللہ کے رسول نے جو کہا تھا ہم اس پر جمے رہیں گے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی ہو جائے. ہٹے جیسے ہی اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹے پھر نقصان پہنچ گیا. وہ جو جنگ کا پاسا تھا پلٹا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے چند شہ سواروں کو، گھوڑ سواروں کو لے کر اور پیچھے سے عقب سے جو حملہ کیا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے بھی پاؤں اکھڑے ہیں اور جو نتیجہ تھا وہ یہ سامنے آیا. 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے. سید الشہداء حضرت حمزہ جو حضور علیہ الصلوۃ کے چچا تھے، اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ کو بھی اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچی. آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ زخمی ہوئے، چہرہ آپ کا زخمی ہوا. وہ سب اس کے نتیجے میں. اس لیے اللہ نے کہا تمہارا کام جو کرنا ہے تم اپنا کام کرو، پھر اللہ اپنا کام کرے گا. تمہارا کام یہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال پر پانی مت پھیرو، باطل مت کرو. اعمال پر پانی کیسے پھرتا، اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ مختلف شکلیں. یہاں یہ آیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹو گے تو تمہارے اعمال بیکار جائیں. جو کام جو عمل کیا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اعمال بیکار ہوتے ہیں شرک سے. آدمی کتنی بھی نیکیاں کے کام کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد، سب کچھ کرے، لیکن ذرا سا شرک کر لیا سارے اعمال پر پانی پھر جائے گا. شرک اتنا خطرناک، یوں کہیے آج کل کی زبان میں وائرس ہے جو پورے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دکھلاوا، ریا، نمود، یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے. کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کریں، دکھلانے کے لیے اپنے آپ کو، کیا لوگ ہم کو نیک سمجھیں. یہ ریا اور دکھلاوا، سمعہ، شہرت، یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. اور کوئی نیک عمل کرنے کے بعد احسان جتلانا، یہ بھی اعمال کو بیکار کر دیتا ہے. قرآن میں کہا گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ خیرات کو، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کو ضائع مت کرو. اسی طرح ارتداد ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا ہے، یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. جو دین سے پھر جائے گا یہ ایسا شخص ہے یا ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں باطل ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے، یعنی بیکار جائیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لہم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ایک ہی ہے کہ خود کفر کرنا، یہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اور دوسرا یہ کہ خود کفر پر تو جمع ہوا ہے، اور جن لوگوں کا دل دین حق کی طرف مائل ہو رہا ہے، اسلام کو قبول کرنے کا جی چاہ رہا ہے، ان کے دل میں آ رہا ہے یہ سچا دین ہے، یہ برحق مذہب ہے، اور وہ آنا چاہ رہے ہیں، مائل ہو رہے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دینا، یہ ہے صد عن سبیل اللہ. اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ائمۃ الکفر ہیں، جو کفر کے سرغناں ہیں، جو کفر کے سربراہ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں سیاسی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے آئے ہیں. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے دین سے روکنے کی، اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو ڈرا دھمکا کر، اذیتیں پہنچا کر، تکلیفیں پہنچا کر، جیسے صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. کبھی لالچ دے کر، نبی علیہ السلام کو بھی تبلیغ حق سے روکنے کی کوششیں کی تھی، اذیتیں پہنچائی، ڈرایا، دھمکایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے، رکے نہیں، تو پھر لالچ بھی دی تھی. کیا چاہتے ہو
آپ کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے۔ اگر آپ اپنی اس کوشش کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی سیادت، قیادت، حکومت اپنے قبضے میں کر لیں، لوگوں کو اپنے سے قریب کر کے، اپنا فالوورز بنا کر، تو پھر ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، توحید کی تبلیغ چھوڑ دو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح میں لوگوں کو اپنا مرید بنا لوں، معتقد بنا لوں، اور پھر ان کے نذرانے وصول کروں، ہدیے تحفے وصول کر کے میں بڑا مالدار بن جاؤں، تو ہم مال کا ڈھیر آپ کے قدموں میں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قریش مکہ نے ابو طالب سے کہہ کر یہ بات حضور کے سامنے رکھی تھی، یہ پیشکش رکھی تھی۔ اور اگر آپ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ فیمس ہو جائیں گے، آپ جو ہے لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے، اور جب شہرت مل جائے گی تو پھر خوبصورت لڑکی سے آپ نکاح کر لیں، تو ہم آپ کے قریش کی حسین سے حسین لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ یہ لالچ تھی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام تھا اللہ کی دین کی تبلیغ، توحید کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کو پھیلانا، وہ مقصود تھا۔ مال نہ مقصود تھا، نہ دولت مقصود تھی، نہ حسن و جمال مقصود تھا، نہ کوئی شہرت مقصود تھی۔ اللہ کے نبی نہیں رکے۔ تو ہر زمانے میں اس طرح دین حق سے روکنے والے جو ہے نا، وہ سب سے بڑے سرغنا ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو کفر کے ائمہ ہیں، امام ہیں، سرغنا ہیں، پیش رہتے ہیں، اور جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے میں بھی، اور جن لوگوں کے دل میں سچے دین کی طرف شوق پیدا ہو رہا ہے، رغبت پیدا ہو رہی ہے، ان کو بھی ادھر آنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ختم کرو، قاتلوا ائمۃ الکفر۔ تو فرمایا جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں، اللہ کے دین سے روکتے ہوئے، تو ایسے لوگوں کو تو اللہ ہرگز بخش نہیں کرے گا۔ ہاں، سارے جرائم، سارے گناہ، سارے پاپ ختم ہو سکتے ہیں اگر توحید کو مان لے، شرک کو چھوڑ دے، کفر سے دوری اختیار کر لے، ایمان کو قبول کر لیں۔ تو الایمان یہدم ما کان قبلہ، ایمان، توحید، یہ پہلے سارے جرائم کو، سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جو کفر کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کافروں سے نہ گھبراؤ، خوف مت کھاؤ، اور بزدلی مت دکھاؤ۔ سامنے والوں کی طاقت، قوت، پاور، افراد، ساز و سامان، اقتدار، حکومت، یہ سب چیزیں، ان سے گھبراؤ مت۔ لا تہینوا، سست مت پڑو، حوصلے مت ہارو، وتدعوا الی السلم، اور صلح کی طرف مت بلاؤ، دب کر صلح مت کرو کہ اب تو یہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے ہمارے ساتھ، اب تو یہ آگے فلاں آ گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ صلح اسلام اجازت دیتا ہے، صلح کی ترغیب دیتا ہے، صلح کرنے کو کہتا ہے کہ صلح کرو، لیکن کب؟ جب سامنے والا بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہو۔ صلح جو ہوتی ہے نا، وہ اس وقت ہوتی ہے جب طرفین اس کے لیے تیار ہو، دونوں طرف کے۔ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں صلح کر لیتے ہیں۔ سامنے والا کفر اور شرک پر رہتے ہوئے اور غلط راستے پر رہتے ہوئے وہ ہمیں ڈرا کر، دھمکا کر کمزور کرنا چاہے، صلح پر آمادہ کرنا چاہے، تو پھر اس کے لیے قرآن کہتا ہے حوصلہ مت ہارو، نہ اقتدار کے خوف سے، نہ ان کی تعداد کے خوف سے۔ لا تہینوا، سست مت پڑو، حوصلے مت ہارو، اور صلح کی طرف مت بلاؤ، ورنہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 10ویں پارے میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہو رہے تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ۔ اسلام ہی نہیں کہتا بس لڑو ہی لڑو، ہر وقت بس مورچے ہی پر رہو، نہیں۔ اگر دشمن صلح کے لیے راضی تو تم بھی صلح کر لو، تم ایسا مت کہو کہ نہیں ہم تو مقابلے بھی آئیں گے۔ لیکن اگر دشمن اپنی حکومت اور پاور کے اس سے چاہے کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھیں گے، ان سے دب کر کمزور کر کے رہیں گے، تو حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ انتم الاعلون، تم ہی سر بلند ہو، واللہ معکم، اور دیکھو جب یہ راستہ اپناؤ گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، رب تمہارے ساتھ ہوگا، اور جدھر رب ادھر سب۔ اللہ کی جب مدد آ جائے گی، نصرت آ جائے گی، تو پھر ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جائے گی، سارا پاور ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں آج تک کوئی نہیں ٹک سکا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے، اقتدار والے آئے، حکومتوں والے آئے، اور مال رکھنے والے آئے، اثر و رسوخ رکھنے والے آئے۔ قرآن تو ہمیں یہی تو سمجھاتا ہے بار بار
پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم مدین کا، جو کفر اور شرک پر جمے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل اسلام کو ختم کر دیں گے، دین حق کے علم برداروں کو ختم کر دیں گے، اللہ کے رسولوں کو اور پیغمبروں کو جو سچا پیغام انسانیت تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے، مال کے زور پہ، حکومت کے زور پہ، اقتدار کے زور پہ اور بڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے نہیں ختم کر سکتے، دعوے تو بڑے کیے، فرعون نے کتنا کیا دعویٰ، مجھ سے بڑھ کر تمہارا رب اور کون ہو سکتا ہے، اور قوم عاد نے کیا کیا نہیں کہا، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نہ کوئی فرد ٹکا اللہ کی طاقت کے سامنے، نہ کوئی قوم ٹکی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ معکم، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ آ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تم اللہ اس کے رسول کے راستے میں محنت کرو، جہاد کرو، کوشش کرو، اور اللہ اس کے رسول کی بات مانو، اپنی زندگیوں میں ان کے احکامات کو لے آؤ اور شریعت پر چلنے کی کوشش کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ اس زمانے میں رسول امیر تھے، اور پھر رسول کے جو نائبین ہیں اور دین و شریعت کے جو حامل ہیں ان کی بات مانو، اللہ تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا، یعنی تمہارے اعمال کا، تمہاری کوششوں کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ اللہ تمہیں دکھائے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، انسان دب کر صلح کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی خاطر، کچھ زندگی ہمیں مل جائے گی ورنہ دشمن مار دے گا، کچھ ہمارا مال کا نقصان ہو جائے گا ورنہ دشمن مالی نقصان کر دے گا، یہ اس وجہ سے انسان دنیا کی ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اس کو زیادہ حیثیت مت دو، جو اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے اس کو اس کی حیثیت پہ رکھو، اتنی ہی اہمیت دو جتنے اللہ نے کہا ہے۔ اس کی وجہ سے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کمزور نہ پڑو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان میں پکے رہے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کیا، کفر سے بچتے رہے، شرک سے بچتے رہے، معصیت سے بچتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، آپس کے اختلاف سے بچتے رہے، تو اللہ تمہارا اجر تمہیں پورا پورا دے گا، تمہارا بدلہ دے گا، اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔ اور تمہارا مال نہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سے پورا پورا مال طلب نہیں کرے گا، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ تم نے کمایا ہے سارا ہماری راہ میں خرچ کر دو، ایسا نہیں کہے گا۔ اور نہ اللہ نے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہے اہل ایمان سے، نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے، اور خاص مقدار ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو دینا ہے، 100 میں سے 2.5% یہ تو دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ چاہتا، چونکہ سب کچھ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تم جس عقل کو استعمال کر کے مال کما رہے ہو اور جس جسم کی طاقت اور قوت کی دوڑ دھوپ کر رہے ہو مال کے لیے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کہ بھائی جو کچھ میں نے دیا سب ہماری راہ میں خرچ کرو، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ، لیکن اللہ کہتا تمہارا سب مال ہم طلب نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا سارا مال طلب کرے اور تاکیداً فَيُحْفِكُمْ زور دے کر کے تاکیداً خرچ کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی تو کوئی ہمارے پر زور نہیں ہے نا، زکوٰۃ آپ دیں، ٹھیک ہے، نہیں دیں، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا تھوڑی زبردستی کرتا ہے، کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، آپ کہیں گے جائیے ہم نہیں دیں گے، آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن جن کے پاس پاور ہے، انکم ٹیکس والے، سیل ٹیکس والے آ جائیں، ان کو کہیں گے آپ جائیے نکلیے یہاں سے، نہیں نکالو بھی، بزور وہ نکالے گا، اللہ ہی ایسا کرے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ ایسا کرتا اور زور دے کر کہتا سارا مال خرچ کرو، اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہاری تخلیق کرنے والا ہے، تمہارے مزاج کو جانتا ہے، فطرت کو جانتا ہے، کیونکہ جو مشین بناتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے اس میں کتنی اچھائیاں کتنی کمزوریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مزاج طبیعت سے واقف ہے، انسان کی فطرت میں ہے مال کے اندر بخل، تبخلو، تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے اگر اللہ پورا مال کا مطالبہ کرے اور تمہارے اندر کا کینہ ظاہر ہو جائے، تمہارے اندر کی کمی ظاہر ہو جائے۔ ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تمہیں بلایا جا رہا ہے، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، کس لیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب مسلمان مکے سے مدینہ آئے ہیں اس وقت کچھ نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، اب تو حکومتیں ہیں، اقتدار ہے، بعد میں مسلمانوں کا بنا اس طرح کا، لیکن اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ فوجی کوئی محکمہ تھا، شعبہ تھا، اس کے لیے نہ کوئی بجٹ تھا جس سے فوج کا بجٹ ہوتا ہے،
ہر مسلمان کو خود فوجی مجاہد بننا ہوتا تھا، خود کی جان، خود کا مال، خود کا وقت، اپنا سب کچھ خرچ، کھانا پینا۔ اب تو فوجی ٹھیک ہے اپنی جان کو ہاتھ تھیلی میں رکھ پہ مورچہ بند ہوتا ہے اور بارڈر پہ جاتا ہے، تھوڑا خطرہ ہے، لیکن سہولیات اس کو کتنی ہیں؟ فوجیوں کو جتنی سہولیات ہیں، فوج کا جتنا بجٹ ہے آج ہر ملک میں دیکھ لیجئے، وہ کسی اور چیز کا بجٹ نہیں ہوتا ہے، ساری سہولیات کھانے کی، پینے کی، پھر اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد کیا کچھ ملتا ہے، ایسا پہلے نہیں تھا، سب کچھ اپنا خرچ کرنا ہوتا تھا۔ تو اس لیے دعوت دی گئی اہل اسلام کو، اللہ تمہیں بلاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے کچھ بخل کرتے، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور دیکھو جو کوئی بخیلی کرے گا، کنجوسی کرے گا، وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، اس کو نقصان خود کو ہوگا، اللہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جو خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ محتاج ہے، اللہ کو ضرورت ہے، واللہ الغنی، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تمہارے ہاتھوں سے خرچ کر کے تمہارا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ بے نیاز ہے، تم ہو فقیر، تم ہو محتاج، اللہ کے راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک دو گے اللہ اس کا 1000 کر کے واپس لوٹائے گا، بلکہ جتنا اخلاص ہوگا، خلوص ہوگا، اس میں للہیت ہوگی، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، مدد محنت سے بھی ہوتی ہے، جد و جہد سے بھی ہوتی ہے، مال خرچ کرنے سے بھی ہوتی ہے، جان مال، جاہدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کسی بھی طریقے سے تم نے منہ پھیر لیا، پیچھے ہٹے، تو دیکھو اللہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے، لیکن صحابہ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے دین کے اندر جان مال کی قربانی سے گریز کیا ہو، پیچھے ہٹے ہو، دور بھاگے ہو، ایسا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنے وقت کی بھی قربانی دی، دین اسلام کے پودے کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے جو کچھ بن سکتا تھا انہوں نے سب کچھ خرچ کیا، اپنا گھر بار بھی لٹا دیا۔ مہاجرین نے، ادھر انصار آئے مدینے میں تو انصار نے اپنا سب کچھ دے دیا مہاجرین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کرنے والوں کے لیے سب کچھ بچھا دیا، ان کے لیے دے دیا۔ تو صحابہ تو اس پر پورے اترے، اس لیے اللہ نے ان کو نوازا بھی۔ اب دیکھیے 30-35 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، پہلے تو خود پر خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا دین پر محنت کرنے کے نتیجے میں کہ خوب لاکھوں اللہ کی راہ میں خرچ کی صحابہ کرام نے۔ اور 30-35 سال کے عرصے میں خلفائے راشدین کی خلافت ہی کے زمانے میں آدھی دنیا پر حکومت، اور باقی آدھی دنیا کی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، مسلمانوں کو کمزور سمجھ دے۔ یہ صحابہ کرام کی محنت تھی۔ اس کے بعد دیکھیے یہ اللہ کا یہ اصول تھا، اگر تم منہ پھیر لو گے اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے عرب کے لوگوں نے منہ پھیرا، اللہ نے دوسروں کو کھڑا کر دیا۔ قریش کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو مدینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی، انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور دین وہاں سے مضبوط ہوا، پھر پوری دنیا میں اللہ نے پھیلایا۔ اور پھر بعد میں عرب کے لوگوں نے دین اسلام سے منہ پھیرا اور تعاون نہیں کیا، مدد نہیں کی، اور اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینا چھوڑ دی، تو اللہ نے عجمیوں میں اٹھا دیا، دوسرے لوگوں میں اٹھا دیا۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت یہ فرمان جب نازل ہوا، اگر تم منہ پھیر لوگے تو اللہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ مراد ہیں؟ سلمان فارسی وہاں موجود تھے، ایران کے رہنے والے تھے، پارس کے سلمان فارسی موجود تھے، ان کی ایران پہ یوں مارا حضور علیہ السلام نے کہا اس کی قوم سے مراد یہ ہے عربوں کے علاوہ عجمیوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی قوم سے ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے کہ اگر سریا پر کوئی چیز ہوگی، دین ہوگا، وہ اس کو بھی علم ہوگا، وہ اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی خاطر خوب قربانیاں دیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ فرمان ہے اللہ کا، ہر زمانے کے لیے ہے۔ آپ پوری تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھیں، جب عربوں نے دین کی محنت چھوڑی اللہ تعالیٰ نے عجمیوں کو کھڑا کر دیا۔
آپ بڑے بڑے علماء ائمہ کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن و حدیث سے جو فقہ جو مسائل مستنبط کی، آج دنیا 3/3 دنیا میں سے 2/3 دنیا ان کے مسائل پر عمل کر رہی۔ محدثین میں دیکھیں تو امام بخاری عرب نہیں تھے، امام بخاری عجمی تھے، جن کی بخاری جن کا حوالہ ہم دیتے ہیں، محدثوں کے سردار ہیں، وہ عجمی تھے۔ تصوف میں، دین کی راہ میں دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، آپ دیکھیں وہ عربی لوگ نہیں تھے، اللہ نے ان کے لیے ان کو چنا اور ان سے دین کا کام لے لیا، اور پھر آپ دیکھیے اللہ دشمنوں میں سے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ جو تاتاری تھے کتنا نقصان پہنچایا شروع میں اسلام کو، مسلمانوں کو، بغداد کا پورا علاقہ تہس نہس کر دیا تھا جو اسلام کا ترقی یافتہ علاقہ تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی کو کھڑا کیا، اور یہ جو تاتاری ہیں، یہ جو ترکی ہے، بعد میں اتنی زبردست خلافت بنی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پہلے نقصان پہنچایا، لیکن جب خود مسلمانوں میں کمزوری آ گئی اللہ نے ان کو ہی کھڑا کر دیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر دین کی ایک لمبے عرصے تک خدمت کی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہمارے یہ جب مغلیہ دور حکومت ختم ہونے جا رہا تھا، لاسٹ تھا بہادر شاہ ظفر وغیرہ کے، اس زمانے کے بڑے عالم ہیں دلی کے، تمام مسالک والے ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اتنے بڑے عالم تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ انہوں نے لکھا کہ ان کی جو باتیں تھیں وہ سچ ثابت ہوئی بعد میں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مغلیہ حکومت کے ختم ہونے کے بعد، مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد، ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اہل کفر کا غلبہ ہو جائے، کافروں کا غلبہ ہو جائے، اور وہ اپنے عروج پہ پہنچیں گے، ترقی پہ پہنچیں گے، اور اس پر پہنچ کر وہ سمجھیں گے اب ہمیں کوئی ختم کرنے والا نہیں، اب ہم جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں وہ کر لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کو کھڑا کر دے گا، اور پھر ان کی جماعتیں گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ کفر تو اسی وقت ٹوٹتا ہے جب اپنی آخری چرم پر، کہیں آخری انتہا پر پہنچتا ہے اور ظلم کرتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے کیا ہوں گے؟ ہو سکتا ہے ختم کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو کھڑا کر دے، اور پھر اس کی وجہ سے، بڑے سردار کی وجہ سے، اس کی پچھلی جو قومی ہیں اس کے ماننے والی، وہ اس کے پیچھے پیچھے اسلام قبول کر لیں، اور ایک کوئی ممکن نہیں اللہ کے لیے۔ حالات ایسے بن رہے ہیں، آپ یہاں ایسا نہ سمجھے کہ کوئی دشمن طاقتیں آ رہی ہیں وہ ہم ہی مسلمانوں ہی کو ختم کریں گی۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت ساری جو طبقے ہیں، سماج ہیں اور برادریاں ہیں، ذات پات کا جو سسٹم ہے یہاں، ان سب پر بھی ظلم ہوتا ہے، وہ بھی مظلوم ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مظلوم متحد نہیں ہو پا رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے ہیں، اور آئیں گے ایک دن آپ دیکھیں گے، اور اس طرح نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ راہ کھول دے گا کہ ان کو کہیں گے بھائی ان سے تو ہماری کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں، اب ہم اسلام ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم دین کا کام کر لو تو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں باقی رکھے گا، اللہ تم ہی سے کام لے گا، اور اگر تم دین سے منہ موڑ لو گے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کی دین کی خاطر قربانیاں دیں گے، پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ محمد مکمل ہو چکی ہے۔